بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و ثنا اس مالک ارض و سما کا احسان عظیم ہے کہ انسان بنا کر ہمیں تمام مخلوقات پر فوقیت اور عظمت عطا فرمائی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمایا۔ اصحاب رسول اور اہل بیت اعظام کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائی۔ یہ تمام تر احسان و اکرام اللہ کے ہم پر ہیں، اور موجودہ دنوں میں سب سے بڑا احسان عظیم، احسان اعظم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ صیام عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی۔ جو محروم ہیں اللہ ان کو بھی اس ماہ رمضان میں رحمتیں، برکتیں، عظمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ المبارک جس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی وہ تھی روزے کی فضیلت۔ آج آپ احباب کے سامنے جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ موضوع بہت عظیم موضوع ہے۔ وہ موضوع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا موضوع ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اصحاب مصطفیٰ کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ ہر وہ انسان جس نے حالت بیداری میں، ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اسی ایمان میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں، حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے گئے ہوں، تو اسے صحابی ہے۔ اب جس نے نبی کی زیارت کی، ایمان نہیں لایا، تو وہ صحابی نہیں ہے۔ ابو جہل نبی کو دیکھا ہے، نبی کو اپنے گھر میں ہی دیکھا، چچا ہے نبی باپ کا۔ ابو لہب، قطبہ شیبہ، حضور کی زیارت تو کی پر ایمان کی حالت میں نہیں کی، تو اس لیے وہ صحابی نہیں ہے۔ پھر جس نے ایمان تو لایا لیکن زیارت نہیں کی، ویسے کرنی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، صحابی نہیں بنا۔
جبکہ وہ حضور کی زیارت کے لیے بھی گئے، واپس چلے گئے، لیکن جب حضور کی زیارت نہیں کی تو صحابی نہیں بنے۔ کسی نے اگر نیند کی حالت میں خواب میں حضور کی زیارت کر لی، وہ ایمان میں بھی ہے، اس نے حضور کو دیکھا بھی ہے، بحالت خواب موت بھی ایمان پر آئی ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے کہ اس نے حضور کو نیند میں دیکھا ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہے۔ تو صحابی کی تعریف یہ ہوئی کہ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، حالت بیداری میں دیکھا ہو، اور اسی ایمان پر اسے موت آئی ہو، اسے محمد عربی کا صحابی ہے۔ اب صحابہ کا مقام، وہ جماعت جس نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھنے کے بعد ان کو موت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئی، محمد عربی سے وفات کرتے ہوئے موت آئی، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جب حضور پر ایمان لے آئے، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، جب رب کی ربوبیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا، پھر اپنی جانیں لٹائیں، اپنے مال لٹائے، اپنی اولادیں کٹوائیں، اپنے خون بہائے، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، یہ وہ جماعت ہے جن کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، یہ وہ جماعت ہے جن کے ہاتھوں میں میخیں لگائی گئی، یہ وہ جماعت ہے کہ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ وہ جماعت ہے کہ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، یہ وہ جماعت ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد عربی پر اپنا تن لٹایا، اپنا من لٹایا، اپنا دھن لٹایا، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ عزیزان من، آئیے رب کے قرآن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ میرا رب اپنے قرآن میں، مقدس کلام میں، قرآن عظیم فرقان حمید میں ان نفوس قدسیات کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رب کائنات فرماتے ہیں سورہ بقرہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائی، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے۔ ہدایت محمد عربی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کسی صحابی اور تابعی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت ولی اللہ کے ہاتھ میں نہیں۔ میرا رب اعلان کرتا ہے اے پیغمبر، تیرا کام تبلیغ کرنا ہے، تیرا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اعلان کر رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی ہے، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر آئے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو بہتری کی طرف جانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزُّوا
واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. رب اعلان کر رہے سو جو لوگ ایمان لائے اس کی عزت کی. کس کی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عزت کی، اس میرے نبی کی مدد کی، اور جو روشنی جو قرآن اس پیغمبر پر میں نے نازل کیا اس کی پیروی کی، اور یہی لوگ فلاح پانے. محمد عربی کے صحابہ نے محمد کی پیروی کی ہے، قرآن کی پیروی کی ہے. میرے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے. میرے نبی نے کہا اٹھ جاؤ، میرے نبی کے صحابہ اٹھ کے میدانوں میں دوڑے. میرے نبی نے کہا جہاد کرنا ہے، صحابہ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا. حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ احباب نے بھی سن رکھا ہے. اپنی بیوی ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری، ابھی اٹھے ہی تھے کہ پیغمبر کا اعلان پہنچا، حی علی الجہاد، نکلو میدان جہاد کی طرف، نکلو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. یہ میرے نبی کا صحابی میدان میں نکلتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. پھر صحابہ کرام دیکھتے ہیں حنظلہ کی لاش نظر نہیں آتی. پیغمبر انقلاب محمد الرسول اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی حنظلہ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، نظریں جھکا کے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے صحابہ سنو، اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی پیروی کی. اور فرمایا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. میرا رب فرما رہے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، مقام ہے. اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے. اب یہاں پر اس کی تفصیل کرتا چلوں تو وقت بہت بیت جائے گا. ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال دیا، عمر نے آدھا مال دیا، عثمان نے بئر روما خرید کے دیا، مسجد نبوی کی جگہ دی، سینکڑوں کی تعداد سے اونٹ دیے، سینکڑوں کی تعداد سے گھوڑے دیے. میرے نبی کے ایک صحابی نے کھجور لا کے رکھ دی. یہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا، جس کے گھر میں جس کے پاس جتنا کچھ تھا اس نے نبی کے قدموں پہ نچھاور کیا. اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ وہی ہیں جو کامیاب ہو. پھر فرمایا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. سورہ توبہ میں یہی لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و انعام سے راہ راست پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا، اللہ نے ان کے اوپر اپنا انعام کیا. انعام کیا کیا؟ فضل کیا کیا کہ اللہ نے ان کو راہ راست پر لگا دیا، سیدھے راستے پر چلا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، جن کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. اللہ نے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والی مٹی کی قسمیں کھائی. یہ وہ جماعت ہے جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں. اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرما رہے محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا ہے.